بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کتاب التوحید کا 33واں باب شروع ہونے جا رہا ہے، 33۔ اس باب کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس عنوان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی فرد کے، کسی بھی قوم کے اور کسی بھی جماعت کے خلاف اپنی تدبیر اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے۔ اس تدبیر سے انسان کو بے خوف ہو کر کے گناہ اور نافرمانی پر، سرکشی پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹ دھرمی کرنے پر انسان کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بلکہ بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی گناہ کیا، ہمارے ذریعے کوئی ایسا عمل ہو گیا جو اللہ کی نافرمانی کا ہے، تو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 10 مرتبہ، 50 مرتبہ اللہ ہمیں چھوڑ دے، لیکن اس کے بعد ہماری پکڑ بہت سخت ہونے والی ہے۔ اس بات سے انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ اس باب میں یہی سمجھایا جا رہا ہے۔ اور یاد رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور خوف کھانا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک ایمان کا حصہ ہے۔ اور اللہ کا ڈر اور خوف یہ قلبی عبادت ہے، یعنی دل سے جو عبادات کی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے اور اللہ کا خوف پیدا کرے۔ اگر کسی کے دل کے اندر خوف نہیں ہے، کسی کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قلبی عبادات میں، دل سے جو کی جانے والی عبادات میں بہت کمزور انسان ہے، اور ایسا شخص اللہ رب العزت سے غافل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بھی غافل ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب آ کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے تمام امور اس حد تک آسان کر دے کہ وہ اس زعم اور گمان میں مبتلا ہو جائے کہ اب وہ مکمل طور پر محفوظ ہے۔ یعنی انسان یہ سوچے کہ میں بالکل مطمئن ہوں، محفوظ ہوں، مجھے اب اللہ کی طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، کوئی عذاب نہیں آ سکتا، کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، بالکل وہ آدمی مطمئن ہو جائے، اب اسے کچھ بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ حالانکہ یہ مہلت اس کے حق میں استدراج ہے، یعنی ڈھیل ہے۔
جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیت اللہ، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں کہ یعطی العبد من الدنیا، کسی آدمی کو اللہ دنیا دیتا جا رہا ہے، کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ دنیا دے رہا ہے، وہ مقیم علی معاصیہ، اور وہ آدمی جو ہے دنیا حاصل کرنے کے باوجود، اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود گناہوں پہ گناہ کیے جا رہا ہے، تو فَاعْلَمُوا أَنَّ ذَلِكَ اسْتِدْرَاجٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اس بندے کو اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل مل رہی ہے، اب اس کی پکڑ بہت سخت ہونے والی ہے۔ تو کسی انسان کو، کسی کافر کو، کسی مشرک کو ہم اور آپ اگر دیکھیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان بیچارہ اتنی عبادت کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، اتنی نیکیاں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کے مطابق، اس کی تقدیر کے مطابق دیتا ہے، جو اس کی تقدیر میں، اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، مختصر، تھوڑا، درمیانی، زیادہ، کچھ بھی دیتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک کافر ہے جو برابر، مشرک ہے جو برابر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، بدعات کر رہا ہے، خرافات کر رہا ہے، فتنہ و فساد کر رہا ہے، شر دنیا کے اندر پھیلا رہا ہے، سب کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے برابر اسے دنیا دے رہا ہے، وہ دنیا میں بہت ترقی کر رہا ہے، تیز آگے بڑھ رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی، چھوٹ ہے، ابھی تم کوئی بات نہیں، دنیا میں موج مستی کر لو، ابھی تمہاری پکڑ آنے والی۔ جیسے اس کی ایک مثال آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کا واقعہ ذکر کیا۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حکومت دی تھی کہ اس سے وہ بہت بڑا کام کر سکتا تھا، یعنی بہت سارے لوگوں کو اللہ کی طرف لا کر کے، دعوت دے کر کے اللہ کی توحید کو منوا سکتا تھا، لیکن وہ خود اپنے آپ کو رب کہہ بیٹھا، اور اس زعم اور گمان میں تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی رب ہے ہی نہیں، اور اس نے کہہ بھی دیا انا ربکم الاعلی، اپنے گمان میں تھا، اور اللہ نے بھی اس کو برابر دیتا رہا اللہ تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اللہ نے اس کی ایسی زبردست پکڑ کی کہ وہ ڈوبتا ہوا کہتا ہے ربی موسیٰ و ہارون، آمنت بربی موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اب اللہ کہتا ہے اب ایمان لانے کا ٹائم ختم ہو گیا، اب وقت ختم ہو گیا ایمان لانے کا، اب تم نہیں لا سکتے، اب تم لاؤ گے بھی تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اب سوچئے کہ فرعون کو اتنی بڑی حکومت ملی، لمبے عرصے تک وہ حکومت کرتا رہا، لوگوں پہ ظلم کرتا رہا، اس کے باوجود لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آدمی جو ہے کامیاب آدمی، حالانکہ وہ کامیاب نہیں تھا، وہ اس کا انجام اللہ نے بتا دیا کہ وہ ناکام انسان تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بطور عبرت، اس کی باڈی کو گلنے نہیں دیا، اس کی باڈی کو سیف رکھا تاکہ دنیا کے لوگ اس کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں کہ یہ بھی ایک ایسا شخص گزرا تھا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لیکن وہ رب کہنے کے باوجود اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، اور دنیا میں اتنا مست تھا، اتنا مست ہو گیا تھا، اتنا مگن ہو گیا تھا، اتنا بزی ہو گیا تھا، اس کے باوجود اسے اس کی دنیا نہیں بچا سکی، اور گناہوں پہ گناہ کیے جا رہا تھا اللہ کی طرف سے، بالکل بے خوف ہو گیا تھا، اس کے ذرہ برابر اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا، بے خوف ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بالکل دنیا سے اور آخرت سے غافل کر دیا، پھر اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ تو اس باب میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے خوف سے بے خوف ہو جانا، اللہ کے ڈر سے بالکل نڈر ہو جانا، یہ سمجھ لیجئے ایک توحید کے خلاف ہے، اور شرک کے قبیل سے ہے، اور قلبی اور دلی عبادات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان شیخ نے ذکر کیا سورہ اعراف کی آیت نمبر 99، افامینوا مکر اللہ، اللہ کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں کہتا ہے کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ افامینوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، جو خسارہ اٹھانے والے ہیں وہی لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہوتے ہیں۔ اس کا مفہوم کیا نکلا؟ یعنی مومن، ایک مسلمان، ایک سچا پکا مومن اور مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کافر اور مشرک کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، بے خوف ہو جاتا ہے،
اور جب بے خوف ہوتا ہے تو پھر ایسے لوگ خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں، اور ان کا حشر بھی بہت برا ہونے والا ہے۔ جبکہ ایک مومن اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھ کر کے زندگی گزارتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں، ہم مسلمانوں کے اندر بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بے خوف ہے۔ معاف کیجئے، بے خوف ہونے ہی کی وجہ سے ایسے ایسے گناہ، ایسی زیادتی، ایسے ظلم لوگوں پر کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ کے یہاں جواب دینے کا کوئی احساس ہی نہیں۔ ایک کسی کو مارنا ہو، جھٹ سے اس کو مار دیتے، ختم کر دیتے۔ مسلمان کی جان لینا ہو ان کے ہاں بالکل عام ہے، ایک مسلمان کو ختم کرنا بالکل عام ہے۔ کہتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ جس کو مارنا ہو سیم ٹائم اتنے بجے ہی اسی جگہ ہم اس کو قتل کر دیں۔ استغفر اللہ، یہ مسلمان کی جان کتنی اہمیت رکھتی معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مسلمان کا خون اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ جتنی پوری دنیا بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن مسلمان کی خون کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کو ایک مسلمان نہایت ہی نڈر ہو کر کے، بے خوف ہو کر کے، اللہ کی تدبیر سے بالکل بے خوف ہو کر کے جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے کسی کو بھی قتل کر دیتا، جب چاہتا ہے جس چیز چاہتا ہے زمین پر قبضہ کر لیتا، جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے مار دیتا، گالی گلوچ کر دیتا ہے، بالکل بے خوف ہو کر کے، نڈر ہو کر کے دنیا میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد زندگی گزار رہی ہے۔ یہ آپ شہر حیدرآباد میں دیکھ لیجئے، بالکل عام ہے، یہ سب گناہ میں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے جو بالکل بے خوف، اور ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کو کسی کو جواب نہیں دینا، کوئی پوچھ نہیں سکتا ہم کو، اگر کوئی بتانے جائے تم کون ہوتے ہو ہمارے کو بتانے والے، ہم کو نہیں معلوم، تم کون ہوتے ہو ہمیں بتانے والے، اوپر سے انہی لوگوں کو ڈانٹا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہونا یہ مومن کی علامت نہیں ہے، یہ مسلمان کی علامت نہیں، کافر کی علامت ہے، یہ مشرک کی علامت ہے، اور توحید کے منافی ہے۔ اللہ سے نہ ڈرنا، اللہ سے بے خوف ہونا، اللہ سے نڈر ہو کر کے زندگی گزارنا، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے، یہ کافر کی علامت ہے۔ اور اسی چیز کو یہاں کتاب التوحید میں ذکر کر کے شیخ نے یہی سمجھانا چاہا کہ مسلمان ڈرتا ہے، اس کو فکر رہتی ہے مجھے آخرت۔ دیکھیے یہاں پہ اگر میری پکڑ نہیں ہوئی، اللہ نے مجھے چھوڑ دیا اور میرے ساتھ معاملہ ڈھیل کا کر دیا، تو آخرت میں تو میری پکڑ ہے۔ مسلمان یہ ڈرتا ہے، اور سچا پکا مومن اس چیز کا احساس رکھتے ہوئے ہی ایک قطرہ بھی غلطی نہیں کرتا، ایک قطرہ گناہ نہیں کرتا۔ اگر گناہ ہو بھی جائے تو وہ ڈرتا ہے، وہ ڈرتا ہے، کسی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیتا، بیجا کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، بیجا کسی چیز کا غلط استعمال نہیں کرتا، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ ایک لائٹ جل رہی ہے مثال کے طور پر، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے سوچتا ہے کہ نہیں یہ لائٹ شاید میری ضرورت کی چیز نہیں، وہ بند کر دیتا، اللہ سے ڈر کرتا۔ یہ ڈر، اللہ کا خوف، یہ ایمان کا حصہ ہے اور توحید کے عین مطابق ہے، اور توحید سے جڑا ہوا ہے، یہ قلبی عبادات میں سے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ڈر اور خوف ٹھیک ہے ہوگا، لیکن یہ بھی عبادت کی قسم ہے، کہ عبادت ہے دل سے کی جانے والی عبادت میں سے، اور اس سے بے خوف ہونا یہ مومن کی شان نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہیں دنیا میں، خسارہ اٹھانے والے لوگ ہی اللہ کی تدبیر سے بالکل بے خوف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ پیش کی ہے بطور دلیل، سورہ حجر کی آیت نمبر 56 ہے۔ اللہ نے کہا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، ایک مسلمان ہے، مومن ہے، انسان سے غلطی ہو گئی، غلطی ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، غلطی اور گناہ ہو جانا یہ بری بات نہیں، ہر ایک انسان سے ہوتی غلطی، ہر ایک انسان سے گناہ ہوتے، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر جمے رہنا اور اس کو دھڑلے سے لوگوں کے سامنے بیان کرنا اس گناہ کو فخر کے ساتھ، اسی طرح سے اس کے بعد گناہ کرنے کے بعد بالکل بے خوف ہو جانا، نڈر ہو جانا، کوئی پکڑنے والا نہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہماری کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا،
اس طرح کی باتیں کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کی دلیل ہے، نا امیدی کی دلیل۔ اور امید یہ مسلمان رکھتا ہے، کافر نہیں رکھتا۔ مشرک اللہ کی ذات سے امید نہیں رکھتا، اسے جو بھی چیز ملتی ہے دنیا میں اس پر وہ فخر کرتا ہے، نہیں ملتی ہے وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ لیکن مسلمان کیا کرتا ہے؟ دونوں حالتوں میں، ملتی ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے، نہیں ملتی تو صبر کرتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، اور مومن ان دونوں کے درمیان رہتا ہے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔ اور گمراہ لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید گمراہ ہوتے ہیں۔ کافر لوگ، مشرک لوگ یہ گمراہ ہیں، بدعتی لوگ یہ گمراہ ہیں، اور خرافات کرنے والے، شر و فساد کرنے والے، دنیا میں شر و فساد کرنے والے سب گمراہ لوگ ہیں۔ یہی لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امید مومنین رکھتے ہیں۔ کتنے بھی حالات سنگین ہو جانے دیجیے، مسلمان سے پوچھیں گے کوئی ہے راستہ؟ ہاں ہے، ایک ہی راستہ ہے اللہ کا۔ مومن اب مسلمان سے پوچھئے ہے کوئی راستہ اس سے نکلنے والا؟ وہ یہی کہے ہاں ہے، میرے رب کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ مسجد میں آئیے، نماز پڑھیے، نماز ایک بہترین راستہ ہے، امید ہے اس کو۔ کتنی بھی تکلیف میں ہوگا، کتنی بھی مصیبت میں ہوگا، کتنے بھی سنگین حالات ہو جائیں گے، کتنے بھی خطرناک ملک کے، سماج کے، ماحول کے کتنے بھی خطرناک ہو جائیں، لیکن مومن سے پوچھیں گے، مسلمان سے ہے کوئی گنجائش؟ ہاں ہے، وہ یہی کہے۔ کیوں کہے گا یہ؟ اس لیے کہ اسے اللہ کی ذات سے امید ہے۔ وہی چیز ایک نافرمان انسان سے، کافر سے، گمراہ شخص سے پوچھیں گے ہے کوئی راستے ہوتے ہوئے بھی منع کر، نہیں کوئی راستہ ہی نہیں دکھ رہا ہے۔ جب اس کو اللہ کی ذات سے امید ہی نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا، اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ قرآن کیوں کہتا ہے پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پہ اللہ راستہ نکالتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے لیے راستہ نکالتا ہے۔ شرط ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے، بے خوف نہ ہو جائے، اور نڈر ہو کر کے اور لیڈری کرتے ہوئے زندگی نہ گزارے، نڈر ہو کر کے لیڈری کے ساتھ زندگی گزارنے والا نہ بنے۔ اب دیکھیے نا کتنے لوگ ایسے جتنے لیڈر بنے ہوئے، ان سے پوچھے اللہ کا ڈر ہے، سیدھے منع کریں۔ بات زبان سے اللہ رسول کی کرتے ہیں، لیکن ان کو اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ سوچتے ہیں ہمارے پاس پاور ہے، یہ ایسا پاور ہے، اس پاور سے ہم تمام کے تمام لوگوں کو اکھاڑ کر کے پھینک سکتے، کوئی بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسا پاور ہے ہمارا۔ اس پاور کی بنیاد پر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے وہ لوگ بے خوف ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے فرعون کی مثال ذکر کی، اور ایسے ہی جابر حکمرانوں کی مثالیں دی، تاکہ لوگ سمجھیں کہ اللہ کی ذات سے جو نڈر ہو کر کے، بے خوف ہو کر زندگی گزارتا ہے، اللہ ان کی پکڑ بھی بہت سخت کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں کہا اللہ نے کہ جو گمراہ ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، اور مایوسی یہ کفر ہے، مایوسی کفر ہے، اور امیدی یہ ایمان کا حصہ ہے، امید رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھی گئی، معلوم کیا گیا ایک مسئلہ کہ کبیرہ گناہ کون کون سے، بڑے بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد وَالْيَأْسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ اس کو ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں، اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس لیے کبھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ اس باب میں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی تدبیر سے اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اللہ کی تدبیر پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح والامن من مکر اللہ، بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی تدبیر سے بالکل آدمی مطمئن ہو جائے، بے خوف ہو جائے، کوئی نہیں مجھے پکڑنے والا، کتنے بھی گناہ کر لوں، کون دیکھ رہا ہے میرے کو،
انسان کہتا ہے نا کتنے گناہ کرتا ہوں میں دن بھر میں 24 گھنٹے، کون پکڑ رہا ہے؟ آج تک مجھے تو کوئی آیا نہیں پکڑنے کے لیے۔ انسان بے خوف ہو جاتا ہے، انسان اس کو، لیکن آپ یاد رکھیے ہر ایک انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ الگ الگ ہوتی ہے، اس پوائنٹ کو یاد رکھیے۔ ہر ایک انسان کے ساتھ اللہ کی پکڑ گناہ کی بنیاد پر الگ الگ ہوتی ہے۔ کسی کو اللہ مال کما رہا ہے، اس کے مال میں کمی کر کے اس کی پکڑ کرتا ہے، لیکن انسان سمجھتا نہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو جا رہا ہے راستے میں اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے، کوئی بڑا مسئلہ پیش آ گیا، حادثہ ہو گیا، اللہ اس کی پکڑ کرتا ہے، سمجھاتا ہے دیکھ یہ تھوڑا سا ایک چمتکار ہے، یہ ایک تھوڑا سا ایک سمجھ لیجئے دنیا کا ایک عذاب، ایک سزا ہے، سنور جا اپنے آپ کو درست کر لے، اللہ سے بے خوف ہو کر کے زندگی مت گزار۔ کسی کو اللہ کیسے پکڑتا ہے؟ زلزلے آتے ہیں، بارش کا، سیلاب کا، کئی طرح کا عذاب انسان کے اوپر آتا ہے۔ کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کسان ہے، قحط سالی کا عذاب ہے، کھیتی اچھی خاصی لہلہا رہی ہے، اچانک کوئی عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب، اس کا فلاں کا عذاب آیا، پوری فصل کو تباہ کر دیا۔ اللہ مختلف انداز سے لوگوں کو پکڑتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ بیماری پہ ڈال دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی پکڑ ہے، بیماریوں پہ ڈال دیتا ہے۔ کسی کو شوگر کا، کسی کو پریشر کا، ایسا مریض بنا دیتا ہے کہ بغیر دوا کھائے، انجیکشن لیے، اس چیز کا انسان اس کے بغیر چل نہیں پاتا۔ بیماری ہونا یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ضرور ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا تو دیتا ہے، لیکن بعض بیماریاں ایک انسان کے لیے عذاب سے کم نہیں ہوتی، بعض بیماریاں ایک انسان کے لیے عذاب سے کم نہیں ہوتی، بعض کو اللہ مختلف انداز سے پکڑتا ہے۔ ضرور یہ ہے یا اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی بیماری کی وجہ سے انسان کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، یقیناً بعض لوگوں کو اللہ مختلف انداز سے مختلف بیماریوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ سوال کریں گے مختلف انبیاء کو بھی بیماریاں ہوئی، ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے گناہ کیا تھا، نعوذ باللہ، اس کی بنیاد پر ان کی پکڑ ہوئی تھی؟ نہیں، آزمائش تھی ان کی۔ تو انسان کی جو پکڑ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو پکڑتا ہے مختلف انداز سے پکڑتا ہے، مختلف انداز سے اللہ تدبیر اختیار کرتا ہے۔ اس لیے کبھی انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے، بے خوف ہو گیا انسان تو پھر وہ بڑے گناہوں میں پڑ گیا، بڑے گناہوں کا اس نے ارتکاب کر لیا۔ اسی طرح سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نے فرماتے ہیں، ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑے گناہوں میں سے کہتے ہیں اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں بھی بڑے گناہ، ایک ہے بڑا گناہ، ایک ہے چھوٹا گناہ، اور بڑا گناہ ہے اس میں بھی بڑا گناہ کون سا ہے؟ ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے بتایا کہ الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو کوئی انسان گناہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے غلطی ہو گئی، ٹھیک، لیکن گناہ میں شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو منظور نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اسی طرح دوسرا والامن من مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا، یہ بھی اکبر الکبائر ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے گناہ۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی تدبیر سے انسان کو بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے، اللہ کی ذات سے امید رکھنا چاہیے۔ اسی طرح والقنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، یہ بھی بڑا گناہ۔ کبیرہ گناہوں میں بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان میں جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک باللہ کے بعد اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونا اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، یعنی انسان نا امید ہو جانا، شاید کوئی راستہ نہیں، ابھی انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں نکلنے کے لیے، تو ایسا سوچنا، ایسی فکر بنانا، یہ ایک طرح سے بہت بڑا گناہوں کے اندر، بڑے بڑے گناہوں میں داخل ہونے کے برابر ہے۔ اسی طرح والیأس من روح اللہ، نا امید ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، تو یہ سب چیزیں جو ہے
انسان کو بڑے بڑے گناہوں تک پہنچا دیتی ہے، اور بعض دفعہ انسان اس کی بنیاد پر شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ اور کتاب التوحید میں ان بڑے بڑے گناہوں کو ذکر کرنے کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ الامن من مکر اللہ، اللہ کے مکر اور اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا، یہ قلبی عبادات کے خلاف ہے۔ اور توحید جو ہے قلبی عبادات کو بھی شامل ہے، توحید قلبی عبادات کو بھی شامل ہے۔ جو لوگ قلبی عبادات میں بھی کمزور ہیں ان کی توحید بھی مضبوط نہیں، ان کی توحید مضبوط نہیں۔ بے خوف ہونا، نڈر ہو کر کے زندگی گزارنا، اللہ کی رحمت سے نا امیدی، یہ کفر ہے۔ نا امید ہونا، یہ سب کی سب چیزیں یہ توحید کے خلاف ہے اور توحید کے منافی ہے۔ اور توحید کے عین مطابق کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف ہمیشہ دل میں رکھنا۔ گناہ ہو جانے کے باوجود انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ میری اگر پکڑ کرے گا تو مجھے کوئی بچانے والا نہیں، اللہ اگر میری پکڑ کرے گا تو مجھے کوئی بچانے والا نہیں۔ اس بات کی فکر کرتے ہوئے اس دنیا میں انسان کو زندگی گزارنا چاہیے۔ اور خاص طور پر جب انسان زندہ ہو، اس کو صحت ملی ہوئی ہو، تو اسے اللہ کی ذات سے خوف رکھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ اور جب انسان مرض الموت میں ہو، موت قریب ہے، اس موقع پر انسان کو اللہ سے سب سے زیادہ امید رکھنی چاہیے کہ بس اب میرا وقت ختم ہونے والا ہے، اس دنیا سے میں جانے والا ہوں۔ جو کچھ بھی دنیا میں نے کیا ہے، جو بھی نیک اعمال کیے ہیں، وہ نیک اعمال میرے لیے اب ذریعہ نجات ہے، اور میرے رب کی رحمت ہی کی بنیاد پر میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں۔ اور اگر میرے گناہوں پر اللہ نے میری پکڑ کر لی تو میں بچ نہیں پاؤں گا۔ اس لیے امید رکھنا چاہیے کہ میرا رب مجھے ضرور معاف کر دے گا، اور میری نیکیوں کی بنیاد پر، میری عبادات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ تو موت کے قریب انسان کو اللہ کی ذات پہ سب سے زیادہ امید رکھنی چاہیے، اور دنیا میں رہتے ہوئے صحیح سالم تندرست انسان ہے تو اسے اللہ سے خوف رکھنا چاہیے تاکہ اس سے گناہ نہ ہو سکے، اور جاتے ہوئے دنیا سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نا امید ہو جائے گا تو پھر ایسی صورت میں وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 حدیثیں تھی اور 2 آیتیں کریمہ اس باب کے اندر شیخ نے ذکر کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر انسان کو ہونا چاہیے، بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے، نڈر ہو کر کے زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ اور ایک آیت تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہر مسلمان کو، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہاں پہ مکر کا لفظ استعمال کیا جس کے معنی ہوتا ہے تدبیر، چال چلنا، پلاننگ کرنا۔ اللہ کہتا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا، یہود نصارہ کفار مشرکین نے پلاننگ کی، اب جو بھی پلاننگ کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی پلاننگ کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین پلان کرنے والا ہے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اللہ بہترین چال چلنے والا ہے، اللہ سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ انسان کو کبھی بھی اللہ کی تدبیر سے خوف نہیں ہو جانا چاہیے۔ دیکھیے اس کی ایک مثال میں آپ کو سمجھاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ جیسے میں پسند کرتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا، اللہ کے عذاب سے میں بچ جاؤں، قبر کے عذاب سے بچ جاؤں، اللہ کی رحمت سے امید رکھوں، اللہ کا ڈر ہوں۔ جس طرح میں امید رکھتا ہوں، میری خواہش ہونی چاہیے کہ آپ لوگ بھی وہ چیز کر لیں، آپ لوگوں کے اندر بھی وہ چیز آ جائے۔ آپ میں سے کسی کی خواہش ہے کہ میں دنیا میں سب سے اچھا انسان بن کر کے رہوں، تو آپ کی جو خواہش ہے، ایک مومن کی جو خواہش ہے، جو اپنے لیے چاہتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، یعنی وہ یہ بھی چاہے کہ میرا پڑوسی، میرا سگا بھائی میری طرح ہو جائے اور دنیا میں اللہ کو ماننے والا بن جائے۔ یہ انسان اگر سوچ لے، فکر کر لے، تو ایسی صورت میں وہ انسان کبھی اللہ سے بے خوف نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال اور ہے، اس کی اپوزٹ سمجھ لیں۔ جیسے ہم لوگ کہیں سے جا رہے ہیں راستے میں، مثال کے طور ہم نہیں چاہتے کہ کہیں راستے میں اچانک کھڈا آ جائے اور ہم لوگ اس میں گر جائیں۔
ہم اس میں گر جائیں، ہم نہیں چاہتے۔ تو جس طرح ہم اپنے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے، ویسے ہم اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی نہیں پسند کرنا کہ کوئی جائے اور جا کر کے اس میں گر جائے۔ جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پراپرٹی، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ جو ہے باقی رہے، ہماری آنکھوں کے سامنے رہے، اپنی اولاد، اپنے بال بچے، سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے۔ ایسے ہی ہمیں دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں بھی سوچنا ہے، فکر کرنا ہے، اس کی بھی ساری چیزیں ایسے ہی باقی رہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں تو اچھا سوچ رہا ہے، اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے پڑوسی کے بارے میں، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں دوسرا سوچتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ بے خوف ہے، نڈر ہے۔ اور اگر ایسا ہوا ہے اور سامنے والا حق پہ ہے، ہم کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں اور سامنے والا حق پہ ہے اور ہم ناحق ہے، تو اللہ کی تدبیر پھر اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ پھر ایسی صورت میں اللہ اس کو ترقی دیتا ہے اور ہمیں گرا دیتا ہے۔ تو اللہ کی تدبیر سے کبھی انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے ہمیشہ، اور تدبیر سے بھی اللہ تعالیٰ کی ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی پلاننگ کو سمجھنے، اس کی تدبیر کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔